السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. آج کا ہمارا سبق نمبر 13 آیت نمبر 56 سورہ یاسین پارہ نمبر 23. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم وازواجہم یہ والا جو زا ہوتا ہے نا، یہ مضبوطی سے ادا ہوتا ہے. از اس کی سیٹی ہوتی ہے از، ٹھیک ہے. وا، اب یہاں پر یہ جو واو ہے، آپ یہاں پر واو کی ادائیگی کیجیے اپنی جو لوگ سن رہے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اپنے واو کی ذرا ادائیگی کیجیے. اپنے دیکھیں کہ کیا آپ کا واو ادا کرتے وقت کیا آپ کے اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں پہ رکھے جاتے ہیں. اگر رکھے جاتے ہیں تو آپ غلط ادائیگی کرتے ہیں واو کی. واو کی ادائیگی جو ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ہوتی ہے. آپ نے اپنے ہونٹوں کو اس حد تک گول کر لینا ہے کہ پینسل کا سکہ تو گزر سکے لیکن پوری پینسل اس میں سے نہ گزر سکے. تو آپ اس کو پڑھیں گے وا، ہونٹوں کو بالکل گول کر کے. وا غلط ہے، وا نہیں پڑھنا آپ نے. وا، ہونٹوں کو گلائی کر کے گول کر کے آپ اس کو واو کی ادائیگی کریں گے. وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ. را کے بعد الف ہے اور الف کے اوپر یہ جو مد بنی ہوئی ہے، اس کو غور کیجئے. اس مد کو کہتے ہیں مد متصل، یعنی کہ بڑی مد، جس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. 4 حرکات کاؤنٹ کیسی ہوں گی؟ اپنے ہاتھوں کی 4 انگلیوں کو بند کر لیں اور ہمیں نارمل انداز میں کھولنے میں جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم آپ نے را کو کھینچ کے پڑھنا ہے، کیونکہ را کے بعد یہ مد آ رہی ہے. علی الارا، ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ بڑی مد ہے؟ اس کی پہچان کیسی ہوگی؟ اس کی پہچان ہوگی آپ کو اس حمزہ سے. اس مد کے بعد فوری طور پہ یہ والا حمزہ آئے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بڑی مد یعنی کہ مد متصل، اس کو ہم نے 4 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ علی الارائک متکئون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ یہاں پر گنہ کر کے آپ ادغام کریں گے. اب ادغام کرنا کس کو بولتے ہیں؟ ادغام کہتے ہیں ملانے کو. آسان الفاظ میں بتاتی ہوں. جب اس تنوین کو آپ تشدید کے ساتھ ملائیں گے، اس کو کہتے ہیں تشدید. تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو. اور یہ جو ڈبلیو شیپ میں ہے علامت، اس کو کہتے ہیں تشدید. جب آپ تنوین کو تشدید سے ملائیں گے تو اس کو ادغام کرنا کہتے ہیں. سمپل سا ورڈ ہے ملانا، یعنی کہ ادغام کرنا، ملانا. تو یہاں پر ہم اس کو ملا کر پڑھیں گے لیکن غنہ کر کے بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. فاکہۃ، یہاں پر ہم غنہ کر کے بھی پڑھیں گے. لام اور را ہوتا ہے یہاں پر تو ہم غنہ نہیں کرتے. لام اور را ہوتا تو ہم یہاں پر غنہ نہیں کرنا تھا. ہم نے غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے کر جانا. تو مطلب تنوین کی آواز کو ہم نے ناک میں ایک حرکت کے برابر جو ہے وہ روک کے رکھنا ہے، ناک میں لے کے جانا. تو اور اگر یہاں پر لام اور را ہوتا واو کی جگہ پہ اگر لام یا را ہوتا تو ہم یہاں پر غنہ نہ کرتے فوری سے پڑھ لیتے. لیکن یہاں پر واو ہے، ہم اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. فاکہۃ ولہم ما یدعون. میم مشدد یا مشدد کس کو بولتے ہیں؟ یہ والی تشدید والی علامت جب کسی حرکت کے کسی لفظ کے اوپر آ جاتی ہے نا، کسی حرف کے اوپر آ جاتی ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں مشدد. اب یہ میم پر ہے تو ہم اس کو بولیں گے میم مشدد. را پر ہے تو را مشدد، یا پر ہے تو یا مشدد، ٹھیک ہے.
اب یہاں پر میم مشدد پر ہم غنہ کریں گے، یعنی کہ ناک میں آواز کو لے کے جائیں گے. وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ. سلام. اب یہاں غور کیجیے گا، یہاں پر یہ جو کف لکھا ہوا ہے، کف، یہاں پر عموماً زیادہ تر یہاں پر نا اس کو وقف کے طور پہ اس کو لیا جاتا ہے. یہ وقف نہیں ہے، اس کو بھی ہم نے سکتہ کی طرح ادائیگی اس کی کرنی ہوتی ہے. یہاں پر آپ نے سکتہ کیسے، مطلب کہ آپ جب سلام پڑھ لیں گے نا بغیر سانس توڑے تھوڑا سا رک جائیں گے، یعنی کہ ایک حرکت کے برابر آپ رک جائیں گے، اس کے سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے، سانس آپ کی رک جانی چاہیے، سکتہ جس کو بولتے ہیں، رک جائے گی سانس. پھر آپ بغیر سانس توڑے اب باقی کی آیت کو مکمل کریں گے. آپ کیسے پڑھیں گے؟ سلام قولا من رب الرحیم. آواز رک جائے گی، سانس نہیں ٹوٹے گی. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے. سلام قولا من رب الرحیم. ٹھیک ہے. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. اس جیم کو ہم ملا کے پڑھیں گے کیونکہ جیم ساکن ہے، تو ہم یہاں پر اس کو ہلا کے پڑھیں گے، یعنی کہ قلقلہ کر کے پڑھیں گے. مجرمون، مجرمون نہیں کرنا، آواز کو روکنا نہیں ہے آپ نے یہاں پہ. مجرمون. علم اعہد، دال ساکن تو یہاں پر بھی قلقلہ. عہد، دال کی ساؤنڈ آئے گی. عہد الیکم یا بنی آدم. اب یہاں پر دیکھیے گا، یا کے اوپر یہ جو آپ کو چھوٹی مد نظر آ رہی ہے، یہ والی مد، اب یہ والی آپ کو کیسے پہچان ہوگی یہ چھوٹی ہے یا بڑی ہے؟ بڑی کا میں نے کیا بتایا تھا، اس کے نیچے یہ والا حمزہ آئے گا، بڑی کا میں نے یہ بتایا تھا. اب یہاں پر یہ والی مد آ گئی ہے تو آگے وہ والا حمزہ تو نہیں ہے، یہ والا حمزہ تو نہیں ہے، یا زبر کے ساتھ یا پیش کے ساتھ حمزہ تو نہیں ہے یہاں پر. اب یہ کون سی مد ہے جی؟ اس کو کتنا لمبا کریں گے ہم؟ یہ مد ہے مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. چھوٹی مد کو 3 یا 5 حرکات کے برابر کھینچا جاتا ہے. اگر قرآن کے شروع میں آپ نے اس کو 3 کے برابر کھینچا ہے تو پورے قرآن میں آپ اس کو 3 ہی کھینچیں گے. اگر آپ نے اس کو 5 کے برابر کھینچا تھا تو پورے قرآن میں آپ اس کو 5 کے برابر ہی کھینچیں گے. اس کو پہچانا کیسے میں نے؟ اس حمزہ سے، اس الف سے اگلے کلمے میں، اگلے لفظ میں یہ والا حمزہ آئے گا. الف کے اوپر جب کوئی حرکت آ جاتی ہے نا، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر کھڑی پیش، الٹا پیش، تو وہ حمزہ کہلاتا ہے، وہ الف نہیں کہلاتا. تو یہ والا حمزہ اگر آ جائے گا، یہ والا الف، کسی حرکت والا الف آ جائے گا تو ہمیں اس کی پہچان ہو جائے گی کہ یہ کون سی مد ہے؟ مد منفصل، یعنی کہ چھوٹی مد. ٹھیک ہے، اس کو میں نے 3 کے برابر کھینچا تو ہم یہاں پر بھی 3 ہی کھینچیں گے. یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. نون مشدد، میم مشدد، ان پر غنہ ہوتا ہے، بس ان 2 پہ غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر. وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. الحمدللہ سے ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.